السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. محترم اور معزز حاضرین، الحمدللہ ما قبل درس میں دین اسلام کا مذاق اڑانا، اس کی کیا کیا شکلیں ما قبل امتوں کے اندر تھی، اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں ذکر کی گئی تھی، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ اس درس کے اندر اسلام کے اصول اور اس کے فروع کے ساتھ کس طرح کا مذاق مشرکین نے کیا، یہود و نصارہ نے کیا، اہل بدعت اور اہل اہوا نے کیا، انشاءاللہ تعالی اس کا ذکر کیا جائے گا۔ بنیادی طور پر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ دین کا مذاق حقیقت میں وہی اڑاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو دل میں نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور جو میری نعمت تم پر تھی اس کو اللہ نے مکمل کر دیا، اور بطور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا۔ محترم حاضرین، یہ دین، اس کی بنیادی اسی بات پر ہے کہ آپ دین کا احترام کریں، اس کے اصول کا احترام کریں، اس کے فروع کا احترام کریں۔ دین کے جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کیا ہے، یہ پرفیکٹ ہے، نہ اس میں کسی چیز کی کمی کی ضرورت ہے نہ زیادتی کی ضرورت ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی دین کے ذریعے، انہی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کو صراط مستقیم عطا کیا۔ اور یاد رکھیے کہ انسان کو کھانے، پینے اور اسی طرح دوائیوں کی جتنی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ انسان کو اپنے دین پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لہذا جو انسانیت دین سے آزاد ہو جاتی ہے، گویا وہ اپنی انسانیت سے بھی آزاد ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا اس امت کے مومن، کافر، نیک، فاسق و فاجر، سب کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، تاکہ آپ اللہ کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلائیں، کہ تکبر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، اس سے لوگوں کو ڈرائیں۔ محترم حاضرین، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین کے مکمل ہونے کا ذکر کیا ہے، اس کے حوالے سے امام طبری نے، ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے ابن عباس کا قول نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اخبر اللہ تبارک و تعالی نبیہ محمدا والمؤمنین انه قد اکمل لهم الدین فلا يحتاجون الى زیادة ابدا وقد اتمه الله عز وجل فلا ينقص ابدا وقد رضیہ فلا يسقطه ابدا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نبی کو اور مؤمنوں کو اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ نے ایمان کو مکمل کیا۔ دین کو مکمل کرنے کا مطلب اللہ نے ایمان کو مکمل کر دیا۔ اب اس ایمان میں نہ آپ کو کسی زائد چیز کی ضرورت ہے، اور اللہ نے جب اس کو مکمل کیا ہے تو اس میں کوئی کمی بھی نہیں ہے۔ اور جو آدمی اس دین کو اپنی زندگی میں نافذ کرے گا، اللہ اس سے ضرور خوش ہوگا، اللہ کبھی اس سے ناراض نہیں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں یہ دین اسلام کی ایک نعمت ہے۔ اس کے احکام، اس کے اصول، اس کے فروع، اس کے حلال، اس کے حرام اور اس کے آداب، یہ سب کے سب ہم لوگوں کے لیے رحمت ہیں۔ لہذا ان کو دل سے قبول کرنا، ان پر عمل کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دین سے راضی ہو جانا، حقیقت میں اسلام کا ایک اہم حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں اور کہا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ جو باتیں، اخبار تمہیں بتائی گئی وہ سچی ہیں، اور جو تمہیں اوامر اور نواہی دیے گئے وہ عدل انصاف پر مبنی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو تم پر مکمل فرما دیا ہے۔ محترم حاضرین، نعمت کو مکمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نعمت کو مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وہ چیز ہمیں بتا دی جو ہمارے لیے اس دنیاوی زندگی میں ضروری ہو سکتی ہے۔ جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے اپنے بندے رسول کو، اپنے بندے اور ایک رسول کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ یہ دین سب پر غالب آ جائے، اگرچہ مشرکین اس بات کو نا پسند کریں۔ محترم حاضرین، جب اتنی بنیادی بات آپ سمجھ گئے ہیں کہ دین اسلام مکمل ہے، لہذا ان میں سے کسی چیز کو آپ کم سمجھیں یا اسے بدلنے کی کوشش کریں یا کسی چیز کو ایڈ آن کرنے کی کوشش کریں تو حقیقت میں دین میں زیادتی ہے۔ اور بسا اوقات جب انسان دین کے کسی حکم کو کم سمجھتا ہے یا اس کے اندر کسی چیز کو کمی سمجھ کر زیادہ کرنا چاہتا ہے، ایسا ہی آدمی دین کے موجودہ احکام کا مذاق اڑاتا ہے، اور یہ بات انسان کو سمجھنی چاہیے۔ سب سے پہلے بات کریں کہ مشرکین مکہ نے دین کے اصولوں کا کیسے مذاق اڑایا۔ اگر آپ مکہ کی تاریخ پڑھیں کہ مکۃ المکرمہ میں رہتے ہوئے قریش مکہ نے کس طرح کا معاملہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیا تھا، آپ کو جھٹلایا گیا، آپ کے خلاف تند مزاجی دکھائی گئی، جو عقیدہ لے کر آئے تھے اس کا مذاق اڑایا گیا، اور دین کے اصول میں ایمان کے 6 ارکان آتے ہیں، تو لہذا مشرکین مکہ نے قیامت کا دن جسے ہم بعث بعد الموت کہتے ہیں اس کا کھل کر مذاق اڑایا۔ گویا جو آدمی آخرت کا مذاق اڑاتا ہے، آخرت کے دن جو ہونے والا ہے اس کا مذاق اڑاتا ہے، لہذا وہ آدمی مشرکین کے ساتھ صف میں شامل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ وہ کیسے قیامت کے دن کا مذاق اڑاتے تھے۔ سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، مشرکین مکہ کہا کرتے یہ جو دنیا کی زندگی ہم جی رہے ہیں یہی زندگی ہے، ہمیں دوبارہ قبروں سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ کسی نے کہا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، ان میں سے لوگوں نے قسم کھائی اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ کہ کوئی سوال کرتے ہوئے کہتا تھا اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ سورہ مؤمنین میں اللہ نے کہا وہ کہتے ہیں کیا یہ رسول اس بات کا وعدہ تم سے کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، تم مٹی بن جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں سڑ کر گل جائیں گی، پھر تمہیں دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا؟ بڑی ہی دور کی بات ہے جس کا وعدہ یہ تم سے یہ نبی کرتا ہے، بلکہ یہ دنیاوی زندگی ہے، اسی میں ہم جیتے ہیں، اسی میں ہم مر جاتے ہیں، اور دوبارہ ہم کو اٹھایا نہیں جائے گا۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ نے آخرت کے دن کا جب مذاق اڑایا تو یہ دین کے ایک اصول کا مذاق تھا۔ بلکہ کچھ لوگ کیا کہتے، جب عذاب کا ذکر کیا جاتا تو بعض لوگوں نے کہا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، تو اس نبی کے ذریعے ہمیں عذاب کا وعدہ کرتا ہے، قیامت کے دن کے عذاب کا چھوڑ، اے اللہ تعالیٰ تو ابھی ہم پر عذاب کو لے کر آ۔ یعنی قیامت کے عذاب کو انہوں نے اتنا ہلکا سمجھا کہ اس عذاب کو جو ہمیشہ رہنے والا ہے، ذلیل کرنے والا ہے، انسان کی روح کو کپا دینے والا ہے، اس عذاب کو دنیا میں مانگ رہے۔ تو حقیقت میں کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ آخرت کے دن کے ایک اہم اصول کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہاں پر دو بنیادی باتیں میں آپ کو بتا دوں۔ پہلی بات، آخرت کے دن کا مذاق اڑانا آج بہت ساری بعض مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، برزخی زندگی کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جہنم میں جائیں تو کیا ہوگا۔ اب دیکھیے حقیقت میں یہ آخرت کے دن کے مذاق اڑانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ آدمی دل میں تصور کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرا عقیدہ صحیح ہے، اگر اعمال میں تھوڑی کوتاہی ہے تو کیا میں تھوڑے وقت تک جہنم میں جاؤں گا؟ میرا عقیدہ صحیح ہے، انشاءاللہ دوبارہ جنت میں آ جاؤں گا، تو جنت میں تو مجھے آنا ہی ہے، لہذا جہنم تھوڑا وقت برداشت کر لیں گے۔ جو آدمی آخرت کے دن کے عذاب کو اتنا ہلکا سمجھتا ہے یا اسے معمولی سمجھتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے دل میں اس عذاب جہنم کا مذاق اڑا رہا ہے۔ محترم حاضرین، جو لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ ایک وقت کے لیے ہم جہنم کا عذاب برداشت کر لیں گے، ان سے جائیے اور کہیے کہ یہ دنیا کی جو آگ ہے، ایک چھوٹی سی موم بتی لیں، اس کو جلائیں، اس پر بس 1 سیکنڈ کے لیے، اس پر بس 1 منٹ کے لیے اپنے ہاتھ کو رکھیں۔ یہ دنیا کی آگ آخرت کی آگ کے مقابلے میں اس دنیا کی آگ کا کوئی مرتبہ نہیں۔ صرف ایک موم بتی کو جلائیں جس کی ہلکی سی آگ ہوتی ہے، 1 منٹ اس پر اپنا ہاتھ کو رکھیں،
کیا کوئی آدمی 1 منٹ تک اس کی آگ کو برداشت کر سکتا ہے؟ جبکہ یہ آگ اور دنیا کی اتنی نعمتوں مقابلے میں اتنی تھوڑی تکلیف، انسان اسے برداشت نہیں کر سکتا، لیکن جہنم کی آگ کے بارے میں کیسے کہتا ہے کہ تھوڑا وقت ہے، انشاءاللہ چلیں گے، جہنم میں جل جائیں گے، لیکن اللہ چاہا تو انشاءاللہ دوبارہ ضرور جنت میں جائیں گے۔ محترم حاضرین، اس طرح کے الفاظ کہنا یہ آخرت کا مذاق اڑانا، یہ آخرت کا مذاق اڑانا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے اولیاء کا سہارا لیتے ہیں، بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل کی بات کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ تیرے نبی کے صدقے طفیل میں تو ہمیں کیا ہے، معاف فرما، ہمیں بخش دے۔ محترم حاضرین، جو بھی آدمی آخرت کے دن کے کسی ایک مسئلے کا مذاق اڑائے گا، حقیقت میں وہ آدمی کفر کو اپنے دل کے دروازے میں دعوت دے گا۔ دوسری اہم بات کہ بعض لوگ کیا ہے، حساب کا، عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ تو جہنم میں جو قیامت کے دن عذاب دینے والا ہے، ہمیں دنیا میں دے لیکن ہمیں بخش دے۔ کوئی آدمی اس طرح کا مطالبہ کرے، حقیقت میں اس کی عقیدے کی کمزوری ہے۔ ایک صحابی رسول کا قصہ مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کے پاس آئے، وہ سوکھ کر بالکل چوزے کے جیسا ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، چڑیا کا جو چھوٹا سا چوزا بچہ ہوتا ہے، بالکل سوکھ کر ایسے ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حالت دیکھی تو اللہ کے نبی ان سے کہتے ہیں کیا کسی چیز کی دعا کرتے تھے، کیا کوئی چیز اللہ سے مانگا کرتے تھے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے ہاں اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتا تھا اے اللہ تعالیٰ تو جو جہنم میں قیامت کے دن عذاب دینے والا ہے، اس کا تھوڑا حصہ مجھے دنیا میں دے لیکن مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے سبحان اللہ، اس دن کے عذاب کو تم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تم اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ دنیاوی زندگی ہے، انسان تکلیف زیادہ ہوتا ہے، انسان مرنے کی خواہش کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ موت اس کی تکلیف سے اسے آزاد دے گی۔ یہ دنیا کے عذاب کا مسئلہ ہے، آخرت کا عذاب جہاں نہ موت ہے، نہ کوئی رحم ہے، نہ کوئی کرم ہے، بلکہ اندھے بہرے فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو انسانوں کو برابر عذاب دیں گے۔ کیا کوئی آدمی آخرت کے عذاب کو برداشت بھی کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ لہذا آخرت کے عذاب کو ہلکا سمجھنا یہ ان لوگوں کی طرح ہے جو مشرکین مکہ کا معاملہ تھا، جو قیامت کے دن کا، اس کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب کے آنے کا مطالبہ کرتے تھے۔ بات کریں یہود و نصارہ کی، یہود و نصارہ بھی دین کے اصول کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک آدمی جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کے مسلمان ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس نے اپنے گردن کو، اپنے سر کو، اپنے دل کو، اپنے جسم اور اعضاء کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، لہذا اس کا دل، اس کا سر اور اس کے جسم کے اعضاء وہی کریں گے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو لہذا یہ اسلام ہوتا ہے۔ لیکن یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے مذاق اڑانا چاہا، جا کر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ جب صبح صبح کا وقت ہو، جاؤ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھو، کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اور جیسی شام کا وقت آئے دین کا مذاق اڑا دینا، کہہ دینا کہ اسلام کچھ نہیں ہے، تاکہ جو وہ غریب فقیر صحابہ مسلمان ہوئے ہیں ان کو لگے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے، مگر اسلام کے اندر کمیوں کو دیکھ کر انہوں نے اسلام کو چھوڑا، لہذا ہم کو بھی اسلام چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہود و نصارہ اس طرح کا بھی مذاق اسلام کا اڑایا کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، سورہ آل عمران کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایمان لاؤ اس اسلام پر جس پر مسلمان ایمان لائے ہیں، صبح کے وقت مسلمان ہو جاؤ اور آخر ہوتے ہوتے یعنی شام ہوتے ہوتے اسلام کو چھوڑ دو، تاکہ یہ جو کمزور اور ضعیف غریب مسلمان ہوئے ہیں وہ بھی دین سے پھر جائیں۔ لہذا ان کا یہ تصور کرنا، صبح میں مسلمان شام میں کافر ہونے کا معاملہ کرنا، حقیقت میں دین کے ایک اصل کا مذاق تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہود و نصارہ کی یہ عادت خبیثہ تھی کہ ان لوگوں نے نہ اپنے دین پر عمل کیا، نہ کسی غیر کو دین پر عمل کرنے دیا، خود کے دین کو تو برباد کیا، لیکن جو بھی دین اس کے بعد آیا، چاہے نہ نصرانیت آیا ہو یا اسلام آیا ہو، سب کا مذاق اڑانے میں اور ان کے ایمان لانے والوں کو ان کے دین میں برباد کرنے میں انہوں نے ہمیشہ کیا ہے، آگے آگے رہے، پیش قدم رہے، نہ حق کو خود قبول کرتے ہیں، نہ دوسروں کو حق پر قبول کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ شریعت کا مذاق یہودی کیسے اڑاتے تھے، حدیث کے اندر اس کی ایک زندہ مثال ملتی ہے۔
بتایا جاتا ہے جیسے کہ صحیح روایت میں سے موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی مرد اور عورت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کو لایا گیا. ٹھیک ہے، یہودی مرد اور عورت تھے، ان دونوں نے زنا کیا تھا. لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب ان کو لایا گیا تو آپ نے کہا ما تجدون فی التوراۃ علی من زنا. آپ نے کہا کہ جو مرد اور عورت زنا کر لے تورات میں تم اس کا حکم کیا پاتے ہو؟ تو لوگ کہنے لگے ہم نے تورات میں دیکھا ہے کہ اس آدمی کے چہرے پر کالک پوت دی جائے گی اور اسے گلی کوچے میں گھمایا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سچ میں ایسا ہے؟ جاؤ تورات لے کر آؤ. تورات لایا گیا، ایک نوجوان اس تورات کو پڑھنے لگا. پڑھتے پڑھتے اس نے اپنے ہاتھ کو ایک جگہ رکھا، ہاتھ سے پہلے کا دائیں بائیں کا سب پڑھ لیا، لیکن جہاں ہاتھ رکھا تھا اس کو نہیں پڑھا. وہاں پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو ایک وقت یہودی کے بڑے عالم تھے، مسلمان ہو گئے تھے، وہ کہتے ہیں مرہو فلیرفع یدہ، اے اللہ کے نبی اس نوجوان کو کہیے کہ جہاں اس نے اپنا ہاتھ رکھا ہاتھ اٹھائے. جیسے ہی اللہ کے نبی نے کہا اس نے ہاتھ اٹھایا تو جہاں ہاتھ رکھا تھا وہیں رجم کی آیت تورات کے اندر موجود تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی مرد و عورت کو رجم کرنے کا حکم دیا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے رجم کیا، پتھر مارے تھے، ان میں سے میں بھی تھا. میں دیکھ رہا تھا کہ وہ دونوں اپنے آپ کو پتھر سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے. تو آپ دیکھیں کہ ان کے سامنے کتاب موجود ہے، لیکن جب بات عمل کرنے کی آئے وہ ہزاروں ہیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں تاکہ کس طرح ایک چور دروازہ نکالا جائے اور اسلام کے، ان کے دین کے ایک مذہب، ایک اصل سے بھاگا جائے. یہ یہودیوں کی عادت ہمیشہ رہی ہے. اس کے علاوہ یہودیوں نے تورات کے آیتوں کو اور اسی طرح تورات کے جو احکام ہیں اس کا مذاق اڑایا، اسے دنیا کے معاملات کی طرح کھیل تماشا کیا. اور یہی کام وہ قرآن کے ساتھ بھی کرتے، یہی وہ کام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف منع کیا اور کہا کہ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتْلُونَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. یہ لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ تورات پڑھتے ضرور تھے، لیکن جب فیصلے کی بات آتی یہ اپنی دل اپنی مرضی کے اعتبار سے فیصلہ کیا کرتے. یہ تورات کا فیصلہ یہ اپنی قوم میں نافذ نہیں کیا کرتے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودی کو لایا گیا جسے کوڑے مارے گئے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بلا کر کہا کہ زانی کی حد کو تم اپنی کتاب میں کیا پاتے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ رکیے میں اپنے عالم کو بلاتا ہوں. تو ایک عالم کو بلایا گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے کہ یہ بتاؤ جو تورات حضرت موسیٰ پر اتری تھی اس کے اندر زانی کا حکم تم کیا پاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ نے اللہ کی قسم مجھے نہیں دلائی ہوتی تو میں کبھی نہیں کہتا کہ اس کے اندر رجم کا حکم ہے، اس کے اندر رجم کا حکم ہے. لہذا وہ کہنے لگے کہ جب ہم میں کا کوئی بڑا آدمی گناہ کرتا تھا تو ہم اسے کیا ہے کالی پوت کر چھوڑ دیتے تھے، لیکن جب قوم کا چھوٹا آدمی زنا کرتا ہم اسے رجم کر دیا کرتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یقیناً یہی چیز ہے جس کی وجہ سے تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیظ اور غضب کو دعوت دی. اس کے علاوہ یہودی جو شریعت اسلامی، اب یہاں پر ایک اہم بات ہے جو آج کل بہت سارے مسلمان کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی چور ہیلے بہانے نکالتے ہیں. حقیقت میں جو شریعت کا اصل ہے، اصول ہے، اسے چھوڑ کر آپ ہیلے بہانے نکالیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنے کے راستے نکالیں. حقیقت میں وہ آدمی بھی دین اسلام کے مذاق اڑانے میں سے ہے. شوہر بیوی کے درمیان طلاق ہو گیا، شوہر نے مارے غصے کے کہا کہ طلاق طلاق طلاق، 3 طلاق ہو گئے، لہذا کیا کیا جائے؟ حلالہ کا راستہ نکالا جائے. شریعت کہتی ہے کہ ایک مجلس کا ایک ہی طلاق ہوتا ہے، لیکن فقہ حنفی کے اعتبار سے ایک مجلس کے 3 طلاق 3 ہوتے ہیں. اب انہوں نے سمجھا کہ 3 طلاق واقع ہو گئے، عورت حرام ہوگی، اب ہیلا کیا جائے؟ لہذا یہ جو حلالہ کا نکاح ہے اس ہیلے کو نکالا گیا. سبحان اللہ، یہ حقیقت میں زنا ہے. حقیقت میں ایک عورت کی آبرو کو، ایک مرد کی غیرت کو برباد کرنے کی جگہ ہے. اس کے علاوہ دیکھیں آج جس طرح کا ماحول ہے کہ سودی نظام ہم میں سے ہر آدمی کے جیب، فون اور گھر میں داخل ہوتا نظر آ رہا ہے. لوگ سود سے بچنے کے لیے یا سود کو حلال کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ ایک سونا بیچنے والا ہے، ایک بینک میں کام کرنے والا ہے، ایک آن لائن مارکیٹنگ کرنے والا ہے. جب علماء نے کہا کہ اسلام کا فیصلہ ہے کہ ایسا کریں گے تو حرام ہے، ایسا کریں گے تو حلال ہے، اب وہ دیکھتا ہے کہ میری تجارت تو اسی پر مبنی ہے، لہذا چور راستے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مجبوری تھی، میری ضرورت تھی کہ مجھے بائک چاہیے تھی، مجھے کار چاہیے تھی، لہذا میں نے مجبوری کی بنیاد پر سود یعنی ای ایم آئی پر قرض لیا ہے.
جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کھانے کھلانے اس کے قریب جانے والوں کے خلاف کھلم کھلا جنگ کا اعلان کیا ہے، لیکن انسان ضرورت کا نام لے کر کیا ہے، سود کو اپنے لیے حلال کرنے کے راستے نکالتا ہے۔ آپ بتائیے کہ شریعت اسلامیہ کی کتنے ایسے اصل نہیں ہیں، کتنی ایسی بنیادی باتیں نہیں ہیں جہاں رستوں نے چور دروازے نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ یقین جانیے کوئی آدمی اسلام کے اصل کو چھوڑ کر جس طرح یہودیوں نے چور راستے نکالنے کی کوشش کی، اگر وہ آدمی چور راستے نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دین اسلام کے اس حکم کا کھلم کھلا مذاق اڑا رہا ہے، اور اس کا مذاق اڑانا، اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کفر کو دعوت دینا ہے، ہلاکت کو دعوت دینا ہے۔ محترم حاضرین، یہودی دین اسلام کا مذاق اس طرح بھی اڑایا کرتے کہ جب اذان ہوتی تو وہ اذان کو سنتے ہی نہیں تھے، وہ اذان کو سنتے نہیں تھے۔ اذان کے وقت کا بتایا جاتا ہے کہ یہودی کیا کرتے، جیسے ہی اذان سنتے مسلمان نمازوں کے لیے جاتے یا مسلمان سجدے کی حالت میں ہوتے تو یہود کہا کرتے کہ جس طرح وہ کھڑے ہوتے تم بھی کھڑے ہو جاؤ، لیکن جیسے ہی مسلمان رکوع کریں سجدہ کریں تم زور زور سے ہنسنے لگ جاؤ، زور زور سے ہنسنے لگ جاؤ۔ یہ کس لیے کرتے کہ ان کے رکوع اور سجدے کا مذاق اڑایا جائے۔ اذان کو سن کر یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے، اذان کو سن کر یہ چیختے چلاتے شور مچاتے تاکہ اذان کی آواز کو نہ سنا جائے۔ جس طرح گدھے گھوڑے ہنہناتے ہیں اس طرح یہ اذان کی آواز کو سن کر کیا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، اذان یہ اسلام کے شعائر میں سے شریعہ ہے۔ کوئی آدمی اذان کا مذاق اڑائے، کوئی آدمی اذان کو روکنے کی کوشش کرے، یا یوں سمجھیے اذان سے لوگوں کو دور کرے، مسجد کو بند کرنے کی کوشش کرے، حقیقت میں وہ دین کے ایک اصل کا مذاق اڑاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، انہیں پکارا جاتا ہے، تو یہ اس پکارنے کو، اس اذان کو کھیل اور تماشا بنا لیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ ایسی قوم ہے کہ ان کے پاس عقلی موجود نہیں ہے۔ لہذا اذان کو حقیر جاننا یا اس کا مذاق اڑانا ایک ایسا کام تھا جو جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے کم عقلی کی دلالت قرار دیا۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اذان سنتے تو آپ کے دل میں خوشی ہوا کرتی۔ آپ حضرت بلال سے کہتے ارحنا یا بلال، اے بلال جائیے اذان دیجئے، نماز کی طرف بلائیے، یقیناً آپ کا بلانا ہمارے دلوں میں سکون کو داخل کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اذان کا مذاق اڑائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا تھا؟ یقین جانیے کہ یہود و نصارہ نے، مشرکین نے، منافقوں نے یہ مذاق بنایا، دین کے اصل کا مذاق بنایا۔ جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں تم اپنے دین کو اس طرح مذاق کا ذریعہ نہ بنانا جس طرح کہ اہل کتاب نے اپنے دین کو مذاق کا ذریعہ بنا دیا، یا اس طرح ان کے اولیاء کافروں نے اپنے دین کو مذاق بنایا۔ تم اللہ سے ڈرتے رہو اگر تمہارے دل میں ایمان موجود ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان کے بارے میں کہا اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان له ذرات حتى لا يسمع التأذین۔ آپ کو پتا ہے کہ اذان سے کون بھاگتا ہے؟ اذان سے کسے تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان اپنے پیروں کو سرین کر لگا کر تیزی سے بھاگتا ہے اور ہوا خارج کرتے بھاگتا ہے تاکہ وہ اذان کی آواز کو سن نہ سکے۔ محترم حاضرین، اذان کی آواز یہ شیطان کے لیے اور شیطان کے ساتھیوں کے لیے بڑی بھاری پڑنے والی ہے۔ لہذا آج بھی دور حاضر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اذان دی جاتی ہے لوگ گفتگو میں موجود ہوتے ہیں، گھروں کے اندر ٹی ویاں چلتی ہیں، موبائل میں یوٹیوب چلتا ہے، میچیں لائیو چل رہی ہیں، اذان کا کوئی احترام نہیں ہوتا ہے۔ یقین جانیے اذان کا احترام انسان کے دل میں ہونا چاہیے، اس کا جواب دینا اور اذان کو غور سے سننا۔ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج اذانیں ہمارے گھروں کے دریچوں تک آتی ہیں۔ یہ اس مائک اور سپیکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسانیں فرمائی ہیں۔ دیکھیے کب اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لے پتہ نہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ مہاراشٹرا کے اندر چاہے مسجد ہو، مندر ہو یا چرچ ہو، سب جگہ کے لاؤڈ سپیکر کو نکالنے کا حکم دیا گیا۔ سارے مہاراشٹرا کے اندر
باہر جو لاؤڈ سپیکر ہے کوئی نہیں لگا سکتا، نہ کوئی اذان دے پائے گا، نہ کوئی مندر کی آواز آئے گی، نہ چرچ کی آواز آئے گی۔ مہاراشٹرا کے اندر یہ قانون پاس کر دیا گیا ہے، اور 4 تاریخ آخری ہے، اس کے اندر سب کو یہ چیزیں ہٹانی ہوں گی۔ سبحان اللہ، جن کے محلوں میں، جن کی گلیوں میں اذان کی آوازیں ابھی سنائی جاتی ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی قدردانی کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بھی ہم سے چھین لے۔ محترم حاضرین، اب دیکھیں اس کے علاوہ جو دین کا مذاق کی بات کریں، جو اہل اہوا نے، یعنی خواہش پرست لوگوں نے، دنیا پرستوں نے اور بدعتی لوگوں نے دین کا جو مذاق اڑایا، اس کے اندر سب سے پہلے کچھ ایسی جماعتیں آتی ہیں جن جماعتوں نے دین کا مذاق اڑایا۔ اس میں سے معتزلہ ایک جماعت ہے۔ معتزلہ یہ کون ہے؟ یہ معتزلہ وہ جماعت ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں کلام کیا ہے، اور ان کے بہت سارے عقیدے ایسے ہیں، لہذا معتزلہ انبیاء کے مسئلے میں ہو، فرشتوں کے مسئلے میں ہو، بہت ساری عجیب باتیں کہتے ہیں، ایسی باتیں جس کا تعلق نہ کتاب اللہ سے ہے نہ سنت رسول سے ہے، لہذا ان لوگوں نے ایسا مذاق اڑایا ہے۔ اور جب کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے اور مسلمان کہنے کے بعد دین کا مذاق اڑائے، یقین جانیے یہ دین کا مذاق اس کے دین کو برباد کرتا رہے گا۔ ابھی دور حاضر کے بہت سارے صوفیوں کو آپ نے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ جب اذان کو سنیں گے، ٹھیک ہے، وہ جب کسی مجلس میں ہوتے ہیں، اذان کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں ما نحن فیہ خیر من الصلاۃ، کہتے ہیں کہ جس ذکر میں ہم موجود ہیں یہ نماز سے بہتر ہے۔ آپ نے صوفیہ کے بارے میں سنا ہوگا، صوفیہ کے نزدیک سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ کہ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لین ہو جائے، اللہ کی یاد میں ہوش کھو بیٹھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی یاد میں لگ جانا یہ نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کیا سچ میں ایسا ہے؟ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کا نام لے، ہو کرتا رہے، اور آپ نے بہت سارے صوفیوں کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے مسجدوں کو ڈانس کرنے کی جگہ بنا لیا۔ جائیے ترکیہ جو صوفیوں کا سب سے بڑا گڑھ ہے، یا اسی طرح وہ بعض عرب ممالک جہاں صوفیوں کا زور ہے، دور دورہ ہے، ان کی مسجدوں میں کیا ہوتا ہے؟ مسجدوں میں گانا بجانا، مسجدوں میں ڈانس کرنا، یہ سب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ان لوگوں نے سمجھا کہ ایک آدمی اللہ کا نام لے کر مسجد کے اندر ناچے، ہنگامہ کرے، ہو کے نعرے لگائے، حقیقت میں کیا یہ دین ہے؟ سبحان اللہ، اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو جناب محمد الرسول اللہ ہو، آپ کے صحابہ ہو، کبھی اس کام سے پیچھے نہیں رہتے۔ جو آدمی یہ سمجھے کہ میں نے جو نیک کام کیا ہے یہ اچھا ہے، یہ نیک ہے، اور اس کام کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو اس آدمی نے امام مالک کے قول کے مطابق اس آدمی نے اللہ کے نبی پر الزام لگایا اور کہا کہ اللہ کے نبی نے خیر کو ہم تک پہنچایا نہیں۔ بدعت اتنی خطرناک ہے۔ آج صوفیہ یہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ذکر اللہ کا ہم کرتے ہیں، قبر پرستوں کے پاس جائیے، وہ ایک آدمی جس کو نماز نہیں معلوم، روزہ نہیں معلوم، حلال و حرام کی تمیز نہیں معلوم، قبر کی ایک بار زیارت کرتا ہے، کسی بابا کا عرس آ جائے ایک بار چلا جاتا ہے، نظر کرتا ہے، فاتحہ خوانی کرتا ہے۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام اتنا برکت والا ہے کہ جو آدمی نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کے گھر میں حلال و حرام کی تمیز ہے، گھر کی عورتیں پردہ کرتی ہیں، وہ سب ایک طرف، لیکن ہماری عبادت بہتر ہے اور ان کی کمتر ہے۔ سبحان اللہ، یقین جانیے یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اور جو صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جس ذکر کو کرتے ہیں یہ نماز سے بہتر ہے، یہ نماز کا کھلم کھلا مذاق اڑانا ہے۔ اور جو آدمی اسلام کے ایک بڑے شعیر نماز کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ یہ رحم فرمائے، کفر اس کے دل میں اتر چکا ہے، کفر اس کے دل میں اتر چکا ہے۔ اور یہی وہ صوفیاں ہیں جو اپنے باباؤں کو، اپنے اولیاء کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ ان کے ولی سے کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ ان کا ولی بیٹا ہے، جسم پر کپڑے موجود نہیں ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کے ولی نے سال بھر سے غسل نہیں کیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کا ولی کسی قبر پر، کسی جنگل پر بیٹھا ہے، اور وہ آدمی جو چاہے کھائے، جہاں چاہے گھومے، لوگ جاتے ہیں، اس کو برہنہ دیکھتے ہیں، اس کے پراگندہ بال کو دیکھتے ہیں، اور سب کا سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کیا یہ عبادت شریعت اسلامیہ کی عبادت میں ہے؟ حقیقت میں یہ سب شیطان کے ساتھی ہیں، اور شیطان کی مدد یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آج دیکھیں
کہ بہت سارے لوگ اس طرح کے الفاظ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ حاجت پوری کرنے کے لیے کسی پتھر کا سہارا لیا، اس کے علاوہ کسی درخت کا سہارا لیا، اب تعویذ گنڈے کا سہارا لینا یہ بھی اسی کے اندر داخل ہوتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اس طرح کے معاملے سے، اس طرح کی حرکتوں سے، چاہے کوئی بھی جماعت کیوں نہ ہو، جب وہ دین کے ایک اصل کا مذاق اڑائے، معذرت کے ساتھ ایک جماعت کا نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز افضل ہے، نماز اتنی افضل ہے کہ توحید کی دعوت دینے سے پہلے نماز کی دعوت دینی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی شرابی ہے تو کیا ہوا، کبابی ہے تو کیا ہوا، زانی ہے تو کیا ہوا، پہلے اس کو نماز کو لائیے۔ اب حال ایسا ہے کہ مسجدوں کے اندر سگریٹ پیا جا رہا ہے، حال یہ ہے کہ دعوت تبلیغ کے نام پر 40 دن کے چلے، 60 دن کے چلے، 3 مہینے کے چلے، مرد تو مرد، عورتیں بھی گھروں سے نکل رہی ہیں۔ حال کیا ہے؟ گھر کا حال اللہ بہتر جانی، بچوں کی تربیت اللہ بہتر جانی، دعوت کے نام پر یہ سب کرنا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی خواتین سے بڑھ کر اس روئے زمین میں کوئی خیر کا داعی نہیں بناتا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی خواتین دعوت کے نام پر گھر سے باہر نکلی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 2210 حدیثیں آپ سے مروی ہیں، کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، وہ گھر کے اندر رہتی تھی۔ تابعین کی ایک جماعت، صحابہ کی ایک جماعت ان کے پاس آتی تھی، علم حاصل کرتی تھی۔ آج جو خواتین دعوت کے نام پر اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، تبلیغ کے نام پر گھروں سے نکلتی ہیں، انہیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اسلام نے ایک فرض عبادت، جس طرح مردوں پر نماز فرض ہے، عورتوں پر بھی نماز فرض ہے، وہ فرض عبادت کے لیے بھی، جس کی اصل منبع و مرکز مسجد ہے، اسلام منع کرتا ہے کہ آپ فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کو نہ جائیں۔ اسلام کہتا ہے کہ جو نماز آپ مسجد میں ادا کریں گے اس سے افضل ہے کہ آپ وہ فرض عبادت اپنے گھر میں ادا کریں۔ یعنی ایک عبادت جو آپ پر فرض ہے اور وہ عبادت کی اصل مسجد ہے، اس مسجد میں جانے سے بہتر گھر میں رہنا افضل ہے۔ وہ خواتین جن پر دعوت و تبلیغ واجب بھی نہیں ہے لیکن وہ اپنے گھر سے نکل جائیں اور دعوت و تبلیغ کا بہانہ کریں، حقیقت میں یہ گمراہی ہے۔ اور آج اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے، لوگوں نے پردے کو معمولی سمجھا، لوگوں نے اولاد کی تربیت کو معمولی سمجھا، عورتوں نے گھر میں رہ کر بچوں کی تربیت کرنے کو معمولی سمجھا، اور دعوت کے نام پر 40 دن، 3 مہینے اور کیا ہے ان چھلوں کو لگانے کو ضروری سمجھا۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ سے ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہی دین آج بھی قابل قبول ہے، اور جو چیز اس دن نہیں تھی، آدمی کی نیت کتنی بھی اچھی ہو، محنت کتنا بھی کر لے، یہ بدعت ہے، اور اسلام ایسی باتوں کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ محترم حاضرین، تو آج آپ دیکھیں کہ خیر اور شر کا ترازو لوگوں نے بدل کر رکھ دیا ہے، اور بہت سارے لوگ جب ان کاموں کو کرتے ہیں، جب انہیں روکا جاتا ہے ایسا کیوں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ نماز سے بہتر ہے، کہتے ہیں کہ گھر میں رہ کر پردہ کرنے سے بہتر یہ گھر سے باہر نکلنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم فرمائے، اللہ ایسے لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ جو آدمی پردے کو معمولی سمجھے، عورتوں کے گھر میں رہنے کو معمولی سمجھے، دعوت کے نام پر گھر سے باہر نکلنا عورتوں کا افضل ہے گھر میں رہنے سے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو صاف فرمایا تھا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں سے کہیے کہ گھروں کو لازم پکڑے، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اذا خرجت المرأة من بيتها استشرف الشیطان، کہ جب ایک عورت گھر سے نکلتی ہے شیطان اسے مزین اور خوبصورت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ لہذا اس کے مسئلے میں لوگوں کو غور کرنا ضروری ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح بہت سارے لوگ کیا ہے عبادتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہوا، آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، ایک آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے، وہاں فرض نماز قائم ہو گئی، ایک رکعت ہو گئی، آدمی نفل نماز کو پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ امام جس کو مقرر کیا گیا، جو لوگوں کی امامت کر رہا ہے، اس سے زیادہ آپ کی نفل نماز افضل ہے جسے آپ کر رہے ہیں؟ بہت ساری مسجدوں کے اندر اس طرح دیکھا گیا کہ لوگ فرض نماز کی اہمیت ان کے نزدیک نہیں ہے، سنت پڑھ رہے ہیں تو وہ سنت کو مکمل کریں گے، اگرچہ امام جب با جماعت ایک رکعت کو ختم ہی کیوں نہ کرے، یہ اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ یقیناً یہ فرض کی اہمیت کو گھٹانا ہے، اور اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو وہ اس فرد نماز کا، وہ اس امامت کا اور اس جماعت کا کھلم کھلا مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے۔ بہت سارے لوگوں نے نماز کو حقیر سمجھا، جیسے میں نے کہا کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو گانا گاتا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو کہتے ہیں تیری نماز کا کیا فائدہ جب تو گانا گاتا ہے، تیرے نماز پڑھنا کا کیا فائدہ، تیری نماز پڑھنے کا کیا فائدہ جب تیری گھر کی بیوی پردہ نہیں کرتی ہے۔ ہر چیز کو نماز سے جوڑا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، نماز پڑھنے والے کا حکم الگ ہے، اگر وہ نماز پڑھتا ہے جھوٹ بولتا ہے تو کیا اس کی نماز حقیر ہو جائے گی؟ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے گھر کی عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں تو کیا اس کی نماز بیکار ہو گئی؟
ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح آپ نماز کے اندر پابند ہیں، اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کا پابند بنائیے، اس طرح انسان کو کہنا چاہیے۔ لوگ نماز ہی کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ کیا آج ایسے لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھا جو کہتے ہیں کہ داڑھی کیوں آپ نے رکھی ہے جب آپ کو کیا ہے یہ غلط کام کرنا ہے؟ آپ نے داڑھی کیوں رکھی ہے جب آپ نے ایسا کام کیا ہے؟ داڑھی اگر انسان رکھ لے تو مکمل اسلام کا پابند ہو جائے، ورنہ اس کو داڑھی نہیں رکھنی چاہیے۔ اس طرح کے الفاظ آج معاشرے میں ہم کہتے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کسی کی اصلاح کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں آپ داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ اصلاح کر رہے ہیں مگر کسی آدمی کے نمازی ہونے کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو حقیقت میں دین کے ایک اصل کا مذاق اڑانا ہے۔ انسان کو اس طرح کے الفاظ کہنے سے احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ جو آدمی ان کا مذاق اڑائے، ایک آدمی بار بار عمرہ کرنے جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو عمرہ ہی نظر آتا ہے، عمرے کے علاوہ کچھ ہے نہیں، اللہ نے پیسہ دیا تو جاؤ بار بار عمرہ کرو۔ سبحان اللہ، کوئی عمرہ کر رہا ہے، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، لیکن آپ اس کا مذاق اڑانے۔ بہت سارے لوگ جو بدعتی ہیں وہ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کسی آدمی نے ٹوپی پہن لیا، داڑھی رکھ لی، سفید جبہ پہن لیا تو مولانا ہے، مولوی ہے، ملا صاحب ہے، اس طرح کے الگ الگ نام دے کر ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو دیندار ہیں۔ ان کو کیا معلوم ہے گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، ان کو کچھ نہیں معلوم۔ اس طرح کے تانی کسنا حقیقت میں دین کے ایک اہم رکن کا مذاق اڑانا ہے۔ انسان کو اس طرح بچنا چاہیے، اس طرح کے معاملات نہیں کرنا چاہیے۔ آج ایسے ہزاروں معاملات ہم اپنی صفوں کے درمیان دیکھ رہے ہیں، اور بہت ساری، اللہ معاف فرمائے، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو حلال و حرام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حلال و حرام کا یہ علماء کو کیا ہے، کسی چیز کو حلال بول دیں گے، کسی چیز کو حرام بول دیں گے، ہمیں معلوم ہمارے گھر کی حالت کیسی ہے، ہمیں معلوم ہمارے گھر کے معاملات کیسے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے گھر کے معاملات ہیں ویسے ہم جیئیں گے تو اللہ کے نزدیک صحیح ہے، ویسا نہیں جو شریعت کے اندر موجود ہے۔ یاد رکھیے، آپ کی زندگی کی حالات کیسے بھی ہو، جو حلال ہے وہ حلال رہے گا، جو حرام ہے حرام رہے گا۔ آپ کے گھر کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے کوئی حرام کبھی حلال نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ شریعت اسلام کے احکام کا مذاق اڑانے میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے درس میں ذکر کیا جائے گا کہ ما قبل لوگوں نے رسولوں کو کیسا مذاق اڑایا، مشرکین نے ہو، یہود و نصارہ نے ہو، منافقین نے ہو، یا دور حاضر کے بہت سارے مسلمان جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے طریقے کیا ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور یہ دین کا ایک اہم مسئلہ جو مذاق اڑانے کا ہے، اس سنگین جرم سے ہم کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم۔ اگر کسی کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لیں۔ چلیے ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ ہم اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان و اخلاص والا عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب۔ ختم مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔